اعمال انجام دیتا ہے، لیکن کبھی وہ اعمال کچھ حرکتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایران کے بہت بڑے اسکالر آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، تم اپنے اعمال کو رائگاں مت ہونے دو۔ اس عالم ربانی سے پوچھا گیا ہم اعمال کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ تو عالم ربانی نے جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تم وضو تو کرتے ہو لیکن پانی کا اسراف ہو رہا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہو۔ یعنی ٹیپ کھلی ہوئی ہے، انسان وضو کر رہا ہے اور برابر پانی بہ رہا ہے۔ یعنی جس وضو کے لیے ہمیں تھوڑے سے پانی کی ضرورت تھی، ہم نے ایک بالٹی پانی برباد کر دیا، ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد عالم نے بیان کیا کہ تم نمازیں پڑھتے ہو لیکن نماز میں دکھاوا ہے، نماز میں شو آف ہے، نماز میں طرح طرح کی خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ فلاں کو پتہ چل جائے، فلاں کو پتہ چل جائے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اول وقت اس نیت سے نماز پڑھے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھائی فلاں انسان بہت اچھا نمازی ہے، اول وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے، کیونکہ نماز میں دکھاوا آ گیا۔ یا کوئی مولانا بڑے بڑے سورے پڑھتا ہے نماز میں لیکن ذہن میں یہ چیز ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ مولانا کو بڑے بڑے سورے یاد ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، نماز باطل ہے۔ آپ نے غور کیا کہ وہی نماز جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اگر اس میں شو آف آ جائے، اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے، اس کے اندر دکھاوا آ جائے تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے رسول سے کہا، اور قرآن کی آیت سنے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے ہمارے رسول، آپ دنیا والوں کے سامنے کیوں نہیں کہہ دیتے، اعلان کیوں نہیں کر دیتے، ان صلاتی یہ میری نماز، نسکی یہ ارکان حج، و محیای و مماتی اور میری مکمل زندگی اور میری موت یہ پیور اللہ کے لیے ہے، خالصتا لوجہ اللہ ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ تمہارا ہر کام خالصتا لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ مجلسیں برگزار کریں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، ماتم کریں تو امام حسین سے قریب ہونے کے لیے، مجلسیں پڑھیں، مجلسیں سنیں، مجلسوں میں شریک ہوں شہزادی فاطمہ کو خوش کرنے کے لیے۔ عزیزان ایمان، اگر انسان کا عمل خدا کے لیے ہے تو وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے بیان کیا کہ تم خیرات کرتے ہو، تم صدقات دیتے ہو لیکن منت بھی کرتے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب۔ قرآن کی آیت ہے، اپنی چیریٹی کو، اپنے ڈونیشن کو، اپنی خیرات کو منت دکھا کر، منت جتا کر برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اور اس کے بعد یہ عالم ربانی بیان کرتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی انسان سوراخ والے تھیلے کے اندر کوئی چیز ڈالے تو وہ چیز اس کے اندر محفوظ نہیں رہ پائے گی بلکہ وہ نیچے نکل جائے گی۔ تو آگا بیان کرتے ہیں کہ تم اعمال انجام دے کر سوراخ والے تھیلے میں ان اعمال کو نہ ڈالو ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھتے ہیں یعنی آج کی مجلس کا بس یہی پیغام ہے، جو بھی کرو
अल्लाह के लिए। मैं जब भी मजलिस पढ़ने के लिए आता, बस एक ही जुमला होता है, शहजादी इस नौकरी को कबूल करता। कौन खुश हो रहा, कौन नाराज हो रहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप कितनी देर मेरी तारीफ करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, 1 महीने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे, मौलाना ने क्या पढ़ा था, हमने क्या सुना, है ना। लेकिन अगर शहजादी फातिमा को आप पेश नजर रखकर मजलिस पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो कसम खुदा की ये सवाब हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने वाला है। अजीजों, ये मजलिसें हैं तो हुसैन के नाम पर बर्पा की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मुकम्मल इस्लाम हुसैन के नाम पर पेश किया जाता है। मुकम्मल कुरान हुसैन के नाम पर पेश किया जाता है। यही वजह है कि जब एक शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, या अली, आई हैव 5 प्रॉब्लम्स, मौला अली मेरे पास 5 मुश्किलें हैं, मेरे पास 5 प्रॉब्लम्स हैं, आप हल फरमाए। कहा कि क्या मुश्किल है? कहा कि पहली मुश्किल ये है, अल्लाह अकबर, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। तो इमाम ने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कसरत से पढ़ा करो। और इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पाक कर देगा, और दूसरा फायदा यह है इस्तिग़फ़ार का कि रिज़्क़ में बरकत होगी। फिर वो शख्स कहता है, दूसरी मुश्किल यह है कि मेरी जो खेती बाड़ी है, ज़राअत है, दरख्त है, सब सूख गए हैं। तो इमाम ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। उसने कहा तीसरा प्रॉब्लम यह है, या अमीर अल मोमिनीन, ड्राउट सीजन है, रेन नहीं हो रही है, सफोकेशन है, परेशानी है, इज़्तिराब है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। जब रेन नहीं होती ना, ये प्रॉब्लम आते हैं ना, एंजाइटी वगैरह, घबराहट, ये सब चीजें। तो इमाम ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। अब कहता है चौथी मुश्किल यह है कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मैं क्या करूं? इमाम ने फरमाया, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। कहा कि 5वीं मुश्किल यह है, घर में फाके हैं, पॉवर्टी है, गुर्बत है, मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन रिज़्क़ नहीं कमा पाता। इमाम ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार किया करो। अब जो लोग वहां पर बैठे हुए थे कहने लगे, या अमीर अल मोमिनीन, 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको आप एक ही मेडिसिन दे रहे हैं, सबको आप एक ही दवाई दे रहे हैं, एक ही टेबलेट दे रहे हैं, ऐसे कैसे? तो इमाम अली अजीजो बाबे मदीनतुल इल्म एक मर्तबा सूरे नूह की आयत नंबर 10 पढ़ी, 11 पढ़ी, 12 पढ़ी। कहा कि क्या तुमने कुरान सामित के सूरे नूह की आयत नंबर 10, 11, 12 नहीं पढ़ी? उसमें लिखा है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। क्या तुमने सूरे नूह की ये 3 आयतें नहीं पढ़ी? अल्लाह फरमा रहा है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तो खुदावंद आलम का एक नाम गफ्फार है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो मालूम ये हुआ, इस्तिग़फ़ार की वजह से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया, दूसरा और तीसरा बेनिफिट इस्तिग़फ़ार का यह है कि युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह तुम्हें फर्जंद अता फरमाएगा और माल से सपोर्ट करेगा इस्तिग़फ़ार की वजह से। और खुदावंद आलम आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल फरमाएगा और तुम्हारे लिए दरिया को जारी कर देगा। यानी इस सूरे के अंदर खुदावंद आलम ने इस्तिग़फ़ार के 5 फायदे बयान किए, और वही मौला अली ने बयान किया कि अगर इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हारी 5 मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो पता ये चला, मुश्किलें दुनिया के पास थी, हल अली के पास था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। दोपहर का वक्त है और
ढाई बज रहे हैं, जरा जीती जागती सलवार पड़े, सुस्ती का मुजाहिरा ना करें बिल्कुल। तो अजीज़ान ईमान, इस्तिग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लिहाजा हमेशा खुदावंद आलम की बारगाह में हमें इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। लिखा है कि पैगंबर इस्लाम अगर छोटी सी भी मीटिंग में बैठे होते थे 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा करते थे। हो सकता है आप दुकान पर हो, रास्ते में हो, तस्बीह लेकर नहीं चल सकते, आपके पास काउंटर होना चाहिए, आप काउंटर उंगली पर लगाएं और खाली है ड्राइविंग कर रहे हैं या जनाब दुकान पर खाली बैठे हुए हैं, आप कोई तस्बीह पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पता भी नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, वोट भी आपके नहीं हिलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की तस्बीह पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह पढ़े। तो अज़ीज़ान ईमान, जब इंसान खुदावंद आलम से अपना रिश्ता जोड़ता है तो वो मुकम्मल इंसान बनता है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा के बारे में लिखा हुआ है कि जब नबी करीम अल्लाह के हुजूर में आते थे, अल्लाह की बारगाह में आते थे, आधी रात गुजर चुकी है, पैगंबर इस्लाम उठे और उठने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने सर को बुलंद किया, वो सूरह आले इमरान की आयतों की तिलावत की, फिर वुज़ू किया और नमाज शब में मशगूल हो गए, नमाज तहज्जुद में मशगूल हो गए। रुकू इतना तुलानी होता था कि इंतजार किया जाता कि कब रसूल रुकू से सर उठाएंगे। सजदा नबी करीम का इतना तुलानी होता था कि लोग इंतजार करते थे कि कब रसूल सजदे से सर उठाएंगे। अल्लाह अकबर। ये है रसूल इस्लाम की इबादत। और इतनी इबादतें किया करते थे, इतनी नमाजें पढ़ा करते थे कि आपके कदमों पर वरम आ जाता था। और अल्लाह ने फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए मेरे रसूल अपनी इबादतों को थोड़ा मुख्तसर कर दो, आप बहुत ज्यादा इबादतें करते हैं, आप गौर नहीं कर रहे हैं। रसूल वो है कि इतनी इबादतें की कि पैरों पर वर्म आ गए तो अल्लाह को कहना पड़ा थोड़ी इबादत को मुख्तसर कर दो। और एक ये मोहम्मद अरबी का उम्मती है कि 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए से मौत आती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। 2 रकअत नमाज के लिए इसको मौत आती है। 1 घंटा मोबाइल पे ये फोन पे बात कर लेगा, 2 घंटे फजूल बातें करेगा मस्जिद से बाहर खड़ा होकर, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट ये अल्लाह को नहीं देता। और फिर कहेगा मौलाना दौलत तो बहुत है लेकिन मुश्किलें बहुत हैं, हमेशा टेंशन रहती है, हमेशा स्ट्रेस रहता है। आपने किसी दीनदार इंसान को सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? मौलाना के घरों में सबसे ज्यादा फाके होते हैं, वो सबसे ज्यादा मुफलिसी की जिंदगी इन्हीं की होती है। आपने दुनिया में किसी मौलाना को नहीं सुना होगा कि उसने सुसाइड कर लिया। चैलेंज कर रहा हूँ आपको इस मिंबर से। क्यों? इसलिए कि दौलत कम जरूर है, सुकून क़ल्ब है, इत्मीनान क़ल्ब है, और ये सुकून क़ल्ब यहाँ से मिलता है, ये इत्मीनान क़ल्ब ज़िक्र हुसैन से मिलता है। अजीजों, मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, प्रोफेसर साहब बैठे मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि सबसे ज्यादा अगर सुसाइड होता है वो जापान में होता है। पढ़ लें आप, सर्च कर लें। यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं जहां पर सोने की वृक्ष के ढेर लगे हुए हैं, एक के बाद एक वृक्ष, एक के बाद एक वृक्ष, एक के बाद एक वृक्ष, चांदी के खजाने भरे हुए हैं कबड़ के अंदर, डॉलर से भरी हुई अलमारी, वहां हम देखते हैं कि घर के मालिक ने सुसाइड कर लिया। भाई क्यों? इसलिए कि दौलत तो बहुत थी, इत्मीनान नहीं था, सुकून नहीं था, जरा सी बात आई फौरन सुसाइड कर दिया। तो पता ये चला कि दौलत में इंसान को सुकून नहीं है, इंसान को सुकून ना इल्म है। बहुत सारे हमने आलिमों को देखा, स्कॉलर को देखा, प्रोफेसर को देखा, वो गुमराह हैं इसलिए कि उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया।
تو پتہ یہ چلا زیادہ بڑا عالم بن جانا، پروفیسر ہو جانا، اسکالر بن جانا، اس سے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ زیادہ دولت کا جانا، اس سے بھی زیادہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ زیادہ اولاد کا پیدا ہو جانا، اس سے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ 1 کروڑ کی گاڑی خرید لیں، ایک دن کو خوشی ملے گی، 15 دن کے بعد میں نارمل لائف ہو جائے گی۔ تو عزیزان ایمان، یہ دنیا کی نعمتیں انسان کو خوشی نہیں دیتی ہیں۔ اگر ریئل ہیپینس چاہیے، اگر ریئل پروسپیرٹی چاہیے تو اللہ سے لو لگاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد والا محمد والے محمد۔ آپ کہیں مولانا کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ باتیں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قرآن سے پڑھا ہوں میں۔ اللہ بذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا۔ عزیزان ایمان، چوتھے امام علیہ السلام کثرت کے ساتھ میں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کنیز سے پوچھا گیا، اتنے سالوں سے آپ امام سجاد کی نوکری کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، چوتھے امام کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ عزیزو، ایک جملہ کہوں میں اپنے ایکسپیرینس کا۔ اگر آپ کسی مرد کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا، یہ کیسا آدمی ہے، تو نہ پڑوسی بتائے گا، نہ دوست بتائے گا، نہ ماں بتا سکتی، نہ باپ بتا سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے کیریکٹر کے بارے میں جاننا ہے تو یا گھر کی نوکرانی بتائے گی یا بیوی بتائے گی۔ توجہ فرمایا۔ تو سوال کس سے ہو رہا ہے؟ چوتھے امام کی کنیز سے سوال ہو رہا ہے کہ اتنے سالوں تک آپ نے سید سجاد کی خدمت انجام دی ہے، ذرا بتائیں کہ چوتھے امام کی لائف کیا تھی، چوتھے امام کی زندگی کیا تھی؟ تو کنیز نے جواب دیا کہ جب سے میں چوتھے امام کے گھر میں آئی ہوں، جب سے میں چوتھے امام کی خدمت کر رہی ہوں، یہ شرف مجھے ملا ہے، میں نے دن میں کبھی امام کے لیے دسترخوان نہیں لگایا اور رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ اور کریں آپ، اس لیے کہ امام صائم النہار ہیں، امام سجاد قائم اللیل ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ عزیزان ایمان، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا ہے چوتھے امام کے بارے میں، اور جملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء صفوں میں کھڑے ہوں گے اور ایک مرتبہ آواز آئے گی، آئنا زین العابدین، آئنا زین العابدین۔ زین العابدین کہاں ہے؟ تو میرے جد امجد، چھٹے امام روایت بیان کریں، میرے جد امجد انبیاء، مرسلین، ملائکہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے میدان حشر میں جیسے ہی آئیں گے تو تمام انبیاء دیکھیں گے چوتھے امام آ رہے ہیں، رسول کا بیٹا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تمام انبیاء آگے بڑھیں گے اور چوتھے امام کے ہاتھوں کو چوم کر کہیں گے، قسم خدا کی زین العابدین کہلانے کا حق آپ ہی کو تھا۔ عزیزو، اعضائے سجدہ کتنے ہیں جناب؟ 7 اعضائے سجدہ ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آیت اللہ سستانی بیان کرتے ہیں کہ باڈی کے 7 پارٹ کا زمین کے اوپر ہونا واجب ہے۔ لکھا ہے کہ امام کے جتنے بھی اعضائے سجدہ تھے، ہر عضو پر، ہر پارٹ پر سجدے کا نشان تھا، ہر عضو پر سجدے کا نشان تھا، پروسٹریشن کی سائن تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اب ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا جا کر سنیے گا، اور انشاءاللہ اگر یہ جملہ آپ کو پسند آیا تو شہزادی فاطمہ کو ایک نعرہ لگا کر خوش بھی کر دیجیے گا، اس لیے کہ میں عابدی سید ہوں اور آج مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں چوتھے امام کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ یہ حقیر کو، گنہگار کو شرف مل رہا ہے کہ چوتھے امام کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ عزیزان ایمان، ساتھ
ساجد اس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں دو ورڈ ہیں, عربی لینگویج میں دو لفظ ہیں, ایک ساجد ہوتا ہے, ایک سجاد ہوتا ہے. ساجد اس کو کہتے ہیں جو سجدہ کرے, سجاد اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سجدہ کرے. یہ تو ایک فرق ہوا, لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جو سجدے کے لیے زمین کو تلاش کرے, غور کیجئے گا, جو سجدہ کے لیے زمین کو تلاش کرے اسے ساجد کہتے ہیں, اور جس کے سجدے کی زمین منتظر اسے سجاد کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. ہم سب کا مولا, حسنین کا بابا, زہرا کا شوہر, جبریل کا ٹیچر, ہم سب کا رہبر, سارے دیگر بلندر صلوات. جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو اسے سجاد کہتے ہیں. اور شاعر کا کیا خوب جملہ, مجھے ایک شعر یاد آ گیا. عجب لگاؤ تھا سجاد کو عبادت سے, عجب لگاؤ تھا سجاد کو عبادت سے, سجود لپٹے تھے گویا جبین عصمت سے. سجدے لپٹ گئے ہو جیسے, سجود لپٹے تھے گویا جبین عصمت سے. جا کر سنے شعر کو. عجب لگاؤ تھا سجاد کو عبادت سے, سجود لپٹے تھے گویا جبین عصمت سے. نماز پڑھتے تھے جس وقت خاک پر مولا, فرشتگان فلک دیکھتے تھے حیرت سے. صلوات پڑھ دیں محمد. چمن چمن کلی کلی, ڈگر ڈگر گلی گلی, سارے دیگر بلندر صلوات. وہ امام, اب شجاع سنیں, یہ تھی عبادت, اور اب شجاعت سید سجاد سنیں. وہ امام کہ جس نے ظلم و استبداد کی بنیادیں ہلا کر رکھی. وہ امام کہ جس نے قصر عامریت کو ڈسٹروائے کر دیا, مسمار کر دیا. وہ امام کہ جس نے سنگ لاخ وادیوں میں اخلاق و کردار کے پھول کھلائے, جہاں کانٹے تھے وہاں پر اخلاق کے پھول کھلا دیے. وہ امام کہ جس نے ظلمت قدے شام میں توحید کی شمع کو روشن کیا, یعنی جس دربار معاویہ سے آیات قرآنیہ کا انکار کیا جا رہا تھا, وہاں پر سید سجاد نے خطبوں کے ذریعے سے توحید کی شمع کو روشن کر دیا. اور وہ امام کہ جس نے استبداد کی آندھیوں میں نبوت کے چراغ روشن کیے, یعنی جب ظلم و استبداد و بربریت اور آتنکوادی کی ہوائیں چل رہی تھی, طوفان اور اسٹورم چل رہے تھے, اس وقت سید سجاد محمد رسول اللہ کا چراغ روشن کرتے تھے. یہ ہے سید سجاد. اور وہ امام کہ جس نے فساد کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی بشریت کو نجات کے ساحل تک پہنچا دیا. جب ہر انسان گمراہ تھا, ہر انسان گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا, امام کے خطبے اور دعاؤں نے اس کو سہارا دیا اور فساد کے سمندر سے نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچایا. اور وہ امام کہ جس نے بابا زنجیر ہو کر فریڈم اور آزادی کا لیسن دیا. خود اسیر ہیں لیکن آزادی کا درس دے رہے ہیں. اور عزیزوں, وہ امام کہ جس نے مقصد حسینی کو گھر گھر پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اور میرے چوتھے امام شام کے بازار میں پہنچے اور کسی نے اونٹ کی مہار پر ہاتھ رکھ کر پوچھا لمن الفتح, کربلا میں کون جیتا تھا, امام سجاد نے فوراً ریپلائی نہیں کیا, فوراً آنسر نہیں دیا, کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا. اس کے بعد عزیزوں, تھوڑی دیر کے بعد جب مؤذن کی آواز آئی تو چوتھے امام نے فرمایا یہ عذابیں بتا رہی ہیں یزید ہارا حسین جیتے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. عزیزوں, ہمارے اور آپ کے چوتھے امام 38 ہجری میں پیدا ہوئے. کب؟ 38 آفٹر ہجرہ مدینہ میں پیدا ہوئے. اور
امام سجاد اس وقت پیدا ہوئے جب دادا علی مرتضی جنگ جمل کی مصیبتوں میں گھرائے ہوئے تھے. یعنی امام علی عائشہ سے جنگ جمل لڑ رہے تھے اس وقت چوتھی امام کا. یہ ہسٹری بیان کرو آپ کو. جنگ جمل عائشہ سے لڑی گئی نا, امام علی نے لڑی. 3 جنگیں امام علی نے لڑی رسول اسلام کی وفات کے بعد. وہ کھیت ہو گئی تھی وہ مسلمان سے. ایک جنگ صفین معاویہ سے لڑی, ایک جنگ رسول کی بیوی عائشہ سے لڑی جو جنگ جمل ہے, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں, اور تیسری جنگ نہروان خوارج سے لڑی جو امام علی کے پاس آئے تھے مال لینے کے لیے اور بیعت کی تھی, لیکن جب مال نہیں ملا تو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر علی کے اگینسٹ ہو گئے. اللہ اکبر. تو امام سجاد جب پیدا ہوئے 38 ہجری تھی, اور جب امام علی جنگ لڑ رہے تھے عائشہ سے, عزیزو بڑا سخت وقت تھا, بڑا عجیب دور تھا. یعنی جب انسانوں کے دلوں پر بادشاہت کا اثر تھا, خوفداری تھا, چوتھے امام کی جو لائف اور زندگی تھی وہ انسانوں کو خالق کی عظمت یاد دلا رہی تھی کہ بادشاہوں سے مت ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. عزیزو, امام علی علیہ السلام نے اسلام اور شریعت اور دین پہنچانے کے لیے سرمن, خطبہ, لیکچر, تقریروں کا سہارا لیا, لیکن وہ امام کہ جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوں اور خطبوں پر پیرا ہو, وہ امام نے اسلامی پیغام پہنچانے کے لیے دعاؤں کا سہارا لیا. خطبے میں یہ کہا جاتا ہے یہ کرو وہ نہ کرو, ہے نا, آرڈر دیا جاتا ہے یہ کرو وہ نہ کرو, ایسے ہی ہے نا خطبے میں, تقریر میں. چوتھے امام اسی بات کو دعا میں بیان کر رہے ہیں. پالنے والے ہمارے خطبہ دینے کے اوپر بنی امیہ کی طرف سے پہلا ہے, سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد ہے, امام دعا مانگ رہے ہیں, پروردگار ہمیں اس سے بچانا, ہمیں اس کام سے بچانا, ہمیں اس فعل سے بچانا. یعنی جس بات کو دادا نے خطبے کی زبان میں بیان کیا اسی بات کو امام سجاد نے دعاؤں کے فورم میں بیان کیا. اور عزیزو, جب اللہ نے یہ چاہا کہ کریچر مخلوق سے باتیں کرے تو اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا, ہے نا ایسا ہی. یا ایھا الذین آمنوا, کون بات کر رہا ہے بندوں سے؟ اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو, اے ایمان لانے والوں. یا ایھا الناس, اے لوگو. یعنی جب کریٹر نے چاہا کہ کریچر سے بات کرے تو کیا نازل کیا؟ میرے ساتھ ہو جاؤ بھائی. قرآن کو نازل کر دیا. اور جب مخلوق نے چاہا مخلوق سے باتیں کریں تو نہج البلاغہ بنا. اور کیجیے گا قیمتی جملے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب مخلوق نے چاہا مخلوق سے باتیں کریں تو نہج البلاغہ بنی. اور جب مخلوق نے چاہا اللہ سے باتیں کرے تو صحیفہ سجادیہ بنی. صلوات پڑھ دیں محمد آقائے قمبر, آقائے ابوذر, آقائے میثم, آقائے سلمان, ہمارے دیگر بلندر سلوات. ایک بلند آواز سے بات پڑھیں. یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی. اور عزیزو, ایک سفر کو امام سجاد علیہ السلام داخل ہوئے شام میں, فرسٹ سفر. اور جس دربار میں امام سجاد کو پیش کیا جانا ہے, دربار یزید, میں وہاں گیا ہوں 5-6 مرتبہ, بہت بڑا دربار. یہ دربار اسلام سے 700 برس پہلے دربار یزید کرسچن امپائر نے بنوایا تھا. غور کیجیے گا. اور جب حکومت شام میں مسلمانوں کی قائم ہوئی تو مسلمان حکمرانوں نے اس کو اپنا دارالحکومت بنائے رکھا, جیسے معاویہ کے دور میں, بنی امیہ کے دور میں شام. اور یہ علاقہ پورا دشمنی علی میں مشہور رہا ہے شام. لکھا ہے کہ اس دربار یزید کے 2 پورشن تھے. اور کی جگہ ہسٹری بیان کروں میں چوتھی امام کی آدمی, اور قیمتی جملے ہیں جو آپ کو میں دے کر جا رہا ہوں.
اس دربار یزید کے دو پورشن تھے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام پورشن اتنا بڑا تھا جناب کہ 3 لاکھ لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے تھے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا پورشن تھا۔ اور خاص جو پورشن تھا، خاص جو حصہ تھا، وہاں پر 700 کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ جب اہل حرم کا قافلہ یزید کے دربار میں آیا تو عام پورشن میں 3 لاکھ کا کراؤڈ تھا، اور 700 کرسیوں پر خاص پورشن میں یزید کے سامنے وزراء، ایمبیسیڈر، امرا اور مختلف دینوں کے اسکولر، مولانا لوگ، پادری، راہب، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، VIP۔ جیسے ہی اہل حرم کا قافلہ یزید کے دربار میں آیا تو ایک مرتبہ یزید نے اپنے درباری ملا اور درباری خطیب کو حکم دیا کہ جا منبر پر اور میری تعریف کر۔ اللہ، درباری خطیب اور درباری ملا منبر پر گیا اور اس نے یزید کی تعریف اور ایڈمائر کرنا شروع کی۔ جب وہ تقریر کر چکا تو چوتھے امام اس کذاب ابن کذاب، جھوٹا ابن جھوٹا خطیب سے گویا ہوئے، اے جھوٹے خطیب، تو نے، اللہ، عجیب جملے سید سجاد کے، تو نے مخلوق کی تعریف کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی، اور جہنم کو تو نے خرید لیا ہے۔ تو جہنمی، جس کی تو نے تعریف کی وہ جہنمی، آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ بڑا سناٹے سے آپ نے سن لیا، خاموشی سے سن لیا۔ ارے 3 لاکھ کا مجمع ہے اور 700 پیور لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم شام یزید وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بھرے دربار میں 25 سال کا جوان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے تو جہنمی ہے۔ اور کریں آپ، تو جہنمی ہے۔ عزیزو، یہ شجاعت علوی ہے، یہ شجاعت اور بریوری شجاعت حسینی ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ بیمار کون ہے۔ اور اس کے بعد میں شاعر کہتا ہے، عجب جلال تھا سجاد کا دربار میں کہ حاکم پوچھ رہا تھا کہ بیمار کون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلوات پڑھ دیں محمد۔ اتنا زبردست جلال حسینی سید سجاد کے خطبے میں کہ یزید پوچھ رہا ہے بھائی بیمار کون ہے۔ اور اس کے بعد معلوم ہے سید سجاد نے کیا کہا، ایک جملہ کہا کہ اے یزید، اگر مجھے بھی پرمیشن ہو، اگر مجھے بھی اجازت ہو تو میں بھی اس لکڑیوں کے تختے پر جاؤں۔ اور نے کیا۔ عربی زبان میں منبر کا مطلب ہے بلند ہونے کی جگہ، بلند ہونے کی جگہ۔ سید سجاد نے منبر کا لفظ استعمال نہیں کیا جو دربار یزید میں تھا، بلکہ کہا کہ اگر مجھے اجازت دے تو میں بھی ان لکڑیوں کے تختے پر جا کر کچھ بیان کروں۔ عزیزان ایمان، چوتھے امام نے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ اگر منبر حسینی سے، اگر ان منبروں سے، چاہے مسجد میں رکھے ہوں یا امام بارگاہوں میں رکھے ہوں، اگر منبروں سے آل محمد کے فضائل بیان ہوتے رہے تو منبر ہے، اور اگر آل محمد کے فضائل بیان نہ ہو تو لکڑیوں کا تختہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ مدینہ تک آواز جائے جنت سید سجاد کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ اور عزیزو، بس ایک واقعہ اور سن لیجیے، اس ٹاپک پر میں 10 مجلس سے پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ سید سجاد اللہ
ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ بس ایک واقعہ اور سن لیجیے، عہد طفولیت کا یہ واقعہ ہے، ابھی چوتھے امام کا بچپنا ہے، چوتھے امام کا بچپنا، اور بنی امیہ کا ایک بہت بڑا مفتی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ایک دفعہ یہ بنی امیہ کا بڑا مفتی اور اسکالر جا رہا تھا حج کے سفر میں، اللہ اکبر، اور مسجد ابھی عباس بھائی آئے ہیں، احرام کہاں پر باندھا جاتا؟ مسجد شجرہ میں، اور بھی دوسرے مقام ہے۔ مسجد شجرہ یہ سب سے فیمس جگہ ہے کہ جہاں پر حاجی لباس احرام پہنتے ہیں، اللہ، اور حالت احرام میں آتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم جو بنی امیہ کا بہت بڑا اسکالر ہے، کہتا ہے کہ میں مسجد شجرہ سے احرام باندھ کر نکل رہا تھا، صحرا کی طرف چلا اور مکے کی طرف چلا، تو راستے میں نے کیا دیکھا؟ ایک ننھا سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو لباس احرام پہنے ہوئے ہے، ننھے پیروں سے مکے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے، نہ اس کے پاس کوئی سامان سفر میں نے دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اس کے قریب آیا اور آ کر پوچھا، شہزادے بتا سکتے ہو تم کون ہو؟ تمہارے پاس نہ سواری ہے نہ زیادہ راہ ہے، بتا سکتے ہو تم کون ہو اور ایسے کیوں سفر کر رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ اس بچے نے جواب دیا، اللہ اکبر، کہ زادی تقوایا، زادی تقوایا، میرا سامان سفر تقوی و پرہیزگاری، علم و عبادت ہے۔ میرا سامان سفر تقوی و پرہیزگاری، علم و عبادت، اعمال صالحہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وراحلتی رجلایا، اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں، وقصدی مولایا، اور میرا جو ڈیسٹینیشن ہے میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، میرا اللہ ہے۔ اب یہ ابراہیم جو بنی امیہ کا بہت بڑا خطیب ہے اور بہت بڑا اسکالر ہے، پریشان ہو گیا۔ یہ چند برس کا بچہ بڑی فصاحت اور بلاغت میں عربی میں گفتگو کر رہا ہے، یہ کون بچہ ہے؟ پھر ابراہیم یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب نابغہ بچہ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے اس بچے کے پاس، تو عزیزو سوچ ہی رہا تھا یہ کون بچہ ہو سکتا ہے۔ اسی اثنا میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفید ریش محاسن بزرگ آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے اس بچے کے ہاتھوں کو چوما اور زانو تہ کر کے بچے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہو۔ اور کیجیے گا، یہ واقعہ عجیب ہے، اللہ اکبر۔ چوتھے امام کی عظمت کو آپ سنیں، کیا ہے؟ ابھی چند برس کے سید سجاد، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کچھ کوشچن کیے، سوال کیے، اور وہ بچہ ترکی بترکی جواب دیتا جا رہا تھا، فوراً جواب دیتا جا رہا تھا، بغیر سوچے سمجھے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس نے بزرگ نے اپنے سوالوں کے جواب لیے اور چلا گیا۔ اب میں نے بچے سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ اور وہ بزرگ انسان کون تھا کہ جس کے چہرے پر بڑی جلالت تھی، بڑا نور تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شاگرد ہو اور آپ استاد ہو، اور وہ آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہو، علمی مشکل حل کرنے کے لیے آیا ہو۔ ایک مرتبہ اس بچے نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں میں علی ابن الحسین ہوں، اور جو ہمارے پاس علمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے وہ خضر پیغمبر ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد یہ دروازہ امامت کا دروازہ ہے عزیزو، جہاں پر نبوتیں علم کی بھیک مانگنے کے لیے آتی ہیں، جہاں پر ملائکہ چکیاں پیسنے کے لیے آتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ عزیزو، جناب جبریل جب فاطمہ کے دروازے پر آئے تو یہ نہیں کہا کہ میں سید الملائکہ ہوں، بلکہ کہا کہ میں حسنین کے لباس لے کر آیا ہوں، میں درزی ہوں۔ میں کہوں گا آپ اپنا انٹروڈکشن بڑے عہدے سے کرائیں، میں سید الملائکہ ہوں، میں ملائکہ کا باس ہوں، میں اینجل کا سردار ہوں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں حسن حسین کا درزی ہوں؟ تو جبریل جواب دیں گے یہاں پر کائنات کا بڑے سے بڑا منصب چھوٹا ہے، سب سے بڑا منصب آل محمد کی غلامی ہے۔ سب سے بڑا جو منصب ہے وہ شہزادی فاطمہ کی نوکری ہے۔
बड़े बड़े पॉलिटिशियन हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुन्ने भाई आप बिजनेसमैन डॉक्टर प्रोफेसर सब बैठे हुए हैं, एक आप गुनहगार खतीब को सुन रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है कि ये शहजादी फातिमा का मुकर्रम है। आप सैयद हुसैन अब्बास आदि का एहतराम नहीं कर रहे हैं, आप उस नौकरी का एहतराम कर रहे हैं जो शहजादी फातिमा से मंसूब है। बस अजीजों, बातें बहुत ही बयान आगे बढ़ेगा, रात को आप सुनेंगे, बस मैं अपने बयान को यहीं पर समेटता हूँ। खुदावंद आलम आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन के, आपके बच्चे हमेशा खुशो खुर्रम रहे। अल्लाह अकबर। बस मसाइब की एक रिवायत सुन लीजिए और इसी पर मजलिस खत्म हो जाएगी। इब्न रबी ये रसूल के सहाबी हैं, कहते हैं कि मैं किसी काम से शाम में आया हुआ था, एक मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था। मैंने थोड़ी देर के बाद में कुछ शादमानी की आवाजें सुनी। मैं घबरा कर अपने हुजरे से बाहर निकला कि आज तो मुसलमानों की कोई ईद का भी दिन नहीं है, ये मुसलमान क्यों खुश हो रहे हैं, ये मुसलमान क्यों इतना हैप्पी हैं आज। अजीजों, ये अपने कमरे से बाहर निकला और एक मुसलमान से पूछा कि आज तुम्हारी खुशी का क्या सबब है। तो एक शख्स ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं मालूम है कि करबला में एक बागी मारा गया है और उस बागी की खवातीन को असीर बनाकर शाम में लाया गया है और कुछ ही देर के बाद दरबार यजीद में पेश किया जाएगा असीरों को। ये इस वजह से शामी लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। बस अजीजान ईमान, ये इब्ने रबी रसूल इस्लाम का सहाबी है, इसे कुछ नहीं पता है, कुछ खबर नहीं है कि करबला में क्या हुआ, करबला में कौन मारा गया। ये दौड़ा हुआ बाजार शाम में आया तो इसने अजीब मंजर देखा कि नोके नेजा पर कुछ कटे हुए सर हैं और कुछ खवातीन हैं जो पीछे पीछे नेजों के चल रही है और काफिले के सामने एक जवान चल रहा है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोप। आज़ादानो इब्ने रबी कहते हैं मैं दौड़ा हुआ उस जवान के पास आया और मैंने पूछा, ए बेटा जवान बता सकते हो कि तुम कौन हो। आज़ादारो सैयद सज्जाद कहते हैं ए इब्ने रबी तुमने पहचाना नहीं। आज़ादारो इब्ने रबी ने जब जवान की जबान से अपना नाम सुना तो एक मर्तबा कहता है जवान जल्दी बताओ आप कौन हैं। आज़ादारो उस वक्त असीम ने कहा इब्ने रबी तुमने पहचाना नहीं, मैं अली इब्ने हुसैन हूँ और ये नोके नेज़ा पर हुसैन इब्ने अली मेरे बाबा का सर है और वो देखो वो मेरे चचा अब्बास का सर है, वो अली अकबर का सर है और ये खानदान इस्मत व तहारत की खवातीन है। आज़ादारो इब्ने रबी कहता है ए मौला, अरे जालिमों ने मेरे आका हुसैन को करबला में मार डाला, अब जरा ये बता दो कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मौला। सैयद सज्जाद ने कहा ए इब्ने रबी अगर हो सके तो थोड़ी चादरें ला और हमारी माँ बहनों फूफियों को उड़ा दे। आज़ादानो इब्ने रबी बाजार शाम में गया, चादरें खरीद कर लाया, खवातीन में तकसीम करना शुरू किया। जालिम आगे बढ़े ताकि खवातीन को अज़ियतें पहुंचाएं। उसी दौरान एक जालिम ने हुसैन इब्ने अली के सर पर पत्थर मारा। बस ये मंजर था, इब्ने रबी तड़प गए, तलवार नयाम से निकाली, हमला करना चाहते थे जालिम को पर। सैयद सज्जाद की आवाज आई इब्ने रबी तलवार को नयाम में रख लो, करबला से कूफा और कूफे से शाम तक हम पत्थर खाते चले आ रहे हैं, हमें दरबार यजीद में जाने दो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।